السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ مختصر سے وقت کے اندر آج کا جو موضوع ہے 10 دن کے گناہ معاف، اور وہ بھی ہر ہفتہ کو، ہر جمعہ کو تھوڑا سا عمل اور 10 دن کے گناہ معاف، یہ موضوع ہے۔ اس سے پہلے 4 قسم کے غسل واجب آپ کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں۔ آج غسل جمعہ اور جمعہ کے متعلق تیاری اور جمعہ کے خطبے تک، جماعت تک، یہ مختصر سے وقت کے اندر یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن آذان دی جائے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، جلدی جلدی اللہ کے ذکر کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے، خطبہ سننے کے لیے آ جاؤ اور تمام قسم کے کاروبار چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 ہے، سپارہ 28 ہے۔ اور جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، پہلی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 883، اور دوسری حدیث متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن بھی جمعہ کے دن
اچھی طرح غسل کرتا ہے اور خوب پاک صاف ہوتا ہے۔ یہ خوب پاک صاف ہونے سے مراد یہ ہے کہ اپنے وہ بال جو ہم نے کٹوانے ہیں، زیر ناف بال ہیں، بغلوں کے بال ہیں، ناخن کاٹنے ہیں، اسی طرح غسل کرنا ہے، نہانا ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بالکل فٹ صاف پاک کر لے۔ پھر فرمایا ساتھ ہی تیل لگائے، اگر اپنے پاس خوشبو نہیں ہے تو اپنی گھر والی سے خوشبو لے کر خوشبو استعمال کرے۔ ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین، پھر وہ گھر سے نکلے اور مسجد کے اندر داخل ہو اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، دو شخصوں کے درمیان ان کو تفریق نہ کرے، جہاں جگہ اس کو ملے بیٹھ جائے۔ اگر آسانی سے کہیں راستہ آگے جانے کا مل رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر جانا یا لوگوں کو آپس میں سے دور کر کے درمیان میں راستہ بنانا، اس سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ ثم یصلی ما کتب لہ، پھر وہ خطبہ سے پہلے جو اس کے لیے نماز اللہ نے لکھ دی ہے وہ نماز ادا کرے، یعنی نوافل ادا کرے۔ ثم ینصت اذا تکلم الامام، پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموشی سے سنے۔ الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، تو اس کے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیانی گناہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 883 ہے۔ دوسری حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، اس کے اندر اتنی زیادتی ہے کہ فرمایا مزید 3 دن کے گناہ اور بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ تو یہ 7 اور 3 10 دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں، جس طرح ہم دنیا کے کاموں میں توجہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کو ہم سنوارتے ہیں، جمعہ کے دن ہم اپنے آپ کو 1 سے 1.5 گھنٹہ تک ہم اپنی بالکل توجہ جمعہ کی طرف رکھ لیں۔ آدھا گھنٹہ آپ اپنے بدن کی صفائی کر لیں اور اس کے بعد خطبہ کی اذان سے پہلے آپ مسجد پہنچ جائیں۔ اس سے پہلے اگر پہنچنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ایک تفصیلی حدیث ہے کہ جو شخص پہلی گھڑی میں جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوتا ہے، فرشتے دروازے پر بیٹھے ہوئے لکھتے ہیں اس کی نیکیاں، اس کا ثواب۔ اس کے لیے سب سے پہلی گھڑی میں داخل ہونے والے شخص کے لیے بیت اللہ کی طرف 1 اونٹ قربانی کے لیے بھیجنے والے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہاں نہیں، بیت اللہ کی طرف بھیجنے والا 1 اونٹ۔ دوسری گھڑی میں جانے والے کو 1 بیل یا گائے کے برابر ثواب ملتا ہے کہ اس نے گویا 1 گائے یا بیل اس نے اللہ کے گھر کی طرف صدقہ کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ پھر تیسری گھڑی میں دمبا یا بکرا، اور چوتھی گھڑی میں مرغی، اور پھر اس کے بعد انڈا۔ پھر اس کے بعد جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو پھر اس وقت یہ فرشتے اپنے دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ خطبہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اضافی ثواب ہے۔ اس میں وہ شخص جو آیا ہے، خطبہ سے پہلے آیا ہے، اس نے ضرور کوئی ثواب پا لیا ہے۔ اب اس نے خاموشی سے خطبہ سنا، پہلے اس نے آ کر نوافل ادا کیے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جمعہ کے دن خطبہ سے پہلے آپ جتنی بھی رکعات نوافل ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن جمعہ کی نماز کے بعد جو شخص سنتیں یا نوافل، یعنی سنتیں وہ سنتیں بھی ہیں، وہی نفلی عبادت بھی ہے، آپ اگر مسجد کے اندر ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو 4 رکعت ادا کرنی ہوں گی۔ لیکن اگر آپ فرض پڑھنے کے بعد گھر جاتے ہیں اور گھر جا کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو گھر جا کر 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ تھا۔ اب ہم دیکھیں غسل جمعہ کے بارے میں۔ یہ ایک 5واں واجب غسل ہے۔ پہلا کیا تھا کہ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے اس وقت انسان غسل کرتا ہے۔ دوسرا، جب مرد یا عورت کو احتلام ہو جائے، اس کی تفصیل میں نے بتا دی ہے، یا جنابت کی حالت میں ہو جائے
میاں بیوی آپس میں ملے ہیں، غسل واجب ہو گیا ہے، یا عورت حیض اور نفاس سے پاک ہونا چاہتی ہے، اور چوتھی چیز تھی میت کا غسل دینا، یہ بھی واجب ہے۔ اور آج یہ 5واں غسل غسل جمعہ ہے۔ یہاں حدیث جو ہے متفق علیہ حدیث ہے، حدیث کا صحیح بخاری کا نمبر 880 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر نوجوان جوان آدمی، جس سے مراد مرد اور عورت دونوں مراد ہیں۔ اب ہمارے ہاں تو عورتوں کو جمعہ نہیں پڑھنے دیا جاتا، نہ ہی بندوبست ہے، اگرچہ عورتوں پر جمعہ جانا مسجد میں فرض نہیں ہے، لیکن عرب کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت دور میں جمعہ کی نماز کے اندر عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں، اور آج بھی 5 وقت خصوصاً حرمین شریفین کے اندر عورتیں جا کر نماز ادا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ پورے عرب کے اندر اور یہاں ہمارے ہاں سلفی مساجد جو اہل حدیث مساجد ہیں، ان کے اندر عورتوں کو باقاعدہ جگہ دی جاتی ہے تاکہ وہ جمعہ کی نماز آ کر ادا کر سکیں۔ تو جمعہ کا غسل جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے لفظ واجب ہے، واجب علی کل محتلم، ہر جوان آدمی پر جمعہ کا غسل واجب ہے۔ اب یہ ایک تھوڑا سا عمل ہے، ٹوٹل 1.5 گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ اپنی جسم کی صفائی پاکیزگی کے لیے جسم آپ کا صاف، اپنے آپ جسم کو آپ صاف کر رہے ہیں، پاک کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں۔ اگلے ہفتے تک گویا اپنے جسم سے آپ بالکل فارغ ہو گئے۔ یہ آپ کا بھی ایک طبعی طور پر فائدہ ہے، جسمانی طور پر فائدہ ہے، اور ساتھ ہی ثوابی ثواب ہے۔ اور دوسرا، خطبہ جمعہ سے پہلے مسجد کی طرف آنے کا آپ پکا ایک اپنا مصمم ارادہ کر کے ایک مسلسل عمل آپ بنا لیں گے۔ جب یہ بنا لیں گے تو آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی، آپ کو فوراً مسجد کی طرف آنا وہ آپ کو اچھا لگے گا۔ اس لیے آج کے اس درس کے اندر جو چیز میں نے بیان کی اور جو چیز ہم نے سنی اور سمجھی وہ کیا ہے، میں نے تفصیل سے بیان کر دی۔ جمعہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا ہے، سورۃ جمعہ 28 سپارہ آیت نمبر 9 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ہر قسم کا کاروبار چھوڑ کر جمعہ کی اذان جو ہی ہو ہمیں آ جانا چاہیے۔ دوسرا، غسل اس سے پہلے، اور تیسرا آ کر آرام سے نوافل ادا کرنے کے بعد خطبہ سننا ہے، پوری توجہ سے خطبہ سننا ہے۔ اس کے درمیان آپ نے کسی کو نہ روکنا ہے نہ ٹوکنا ہے، کوئی شخص فالتو حرکت نہیں کر سکتا، بالکل ادب سے بیٹھا رہے، اور یہاں تک کہ وہ کسی کو یہ بھی نہ کہے کہ بھئی تو نے یہ لغو کام کیا۔ یہ عمل کرنے کے بعد اب نماز ادا ہو گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس شخص کے 10 دن کے گناہ معاف ہو گئے، غفرہ، لفظ ہے غفرہ، بخش دیے گئے، معاف کر دیے گئے۔ یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے کہ انسان جمعہ کے دن اپنی جسم کو صاف پاک بھی کرے اور اتنا ثواب حاصل کرے کہ اس کے 10 دن کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو یہ ہماری لیے بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک خوشخبری ہے ہمارے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر سختی سے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جمعہ کے دن آپ پوری طرح ہمہ تیار رہیں کہ آج میں نے سارے کام چھوڑ کر، اب دیکھیں صرف 11 بجے اپنے آپ کو اگر آپ فارغ کر لیں، 11:30 فارغ کر لیں، یہ سارے کام 1:30 بجے تک سارے کام مکمل ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کو اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔